बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं उस वक्त अपने किचन में रात का खाना तैयार कर रही थी जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने एक उम्मीद के तहत खिड़की से बाहर झांका कि शायद आज मेरा शोहर अकेला घर आया हो तो मैं उसके साथ डॉक्टर के पास जा सकूं, क्योंकि पिछले कुछ दिन से मेरी तबीयत मुसलसल ख़राब रहने लगी थी और उस वक्त भी मेरे लिए किचन में खड़े होकर खाना बनाना मुश्किल तरीन लग रहा था। मगर मैं ये देखकर दक से रह गई कि मेरे शोहर के साथ आज फिर एक निहायत खूबसूरत लड़की आई हुई थी। मैं उस लड़की को देखकर मायूस हो गई, क्योंकि जिस रोज़ मेरे शोहर के साथ घर में कोई लड़की आती उस दिन मेरा शोहर सारा वक्त उस मेहमान की मेहमान नवाजी में ही लगा रहता था। बज़ाहिर तो लड़की हमारे घर एक रात के लिए किराए पर कमरा लेने आती थी, मगर मेरे शोहर के रवैये से कभी कभी मुझे लगने लगता था कि ये सब बस एक बहाना है और कुछ नहीं, क्योंकि वो जैसे उस मेहमान को तवज्जो देता था वो मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। अब भी मैंने हसीन जवान लड़की को अपने शोहर के साथ देखा तो उकताकर खाना तैयार किया। किचन से निकलकर इर्द गिर्द देखे बिना सीधे अपने कमरे में चली गई। मेरी नज़र में एक रात का मेहमान इस अहमियत का हामिल नहीं था कि उससे मिला जाए, और मैं ये भी जानती थी कि मेरा शोहर उस लड़की को मेरे हाथ से बना खाना खिलाकर ऊपर वाले फ्लोर पर मौजूद इकलौते कमरे की चाबी देकर ही आएगा। इसलिए मेरी तवज्जो या मेहमान नवाजी की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं रहती थी। मुझे अपने शोहर की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने घर को सराय बना रखा था। जब भी कोई मुसाफिर लड़की मिलती थी वो उसे होटल की निस्बत कम कीमत पर कमरा और घर का खाना पीना देने की ऑफर करता, घर ले आता और पैसे लेकर ऊपर वाले कमरे की चाबी दे देता था। जिस दिन मेरे शोहर के साथ कोई लड़की आ जाती उस रोज़ मेरे शोहर को बिल्कुल परवाह नहीं होती थी कि मैं किस हाल में हूँ और कैसे काम कर रही हूँ। मेरी जब शादी हुई तो मुझे अपना शोहर बहुत सुलझा और हंसमुख इंसान लगा था। मेरा शोहर इटली में एक टैक्सी ड्राइवर था, इसलिए मैं भी शादी के 2 हफ्तों बाद अपने शोहर के साथ इटली आ गई। इटली आने के बाद 2 हफ्तों तक तो मेरी ज़िंदगी बहुत खुशगवार थी और मैंने अपने शोहर में कोई बुराई महसूस नहीं की थी। मगर एक रोज़ अचानक मेरा शोहर जब घर को आया तो उसके साथ एक निहायत खूबसूरत लड़की भी थी। मैं उस लड़की को देखकर ठिठक गई थी। मेरे पूछने पर मेरे शोहर ने बताया कि ये लड़की मुसाफिर है और एक रात हमारे घर पर रुकेगी। हमारे घर के दूसरे फ्लोर पर एक कमरा मौजूद था जो मेरे शोहर ने कभी मुझे भी नहीं दिखाया था। वो कमरा बंद ही रहता था और हर आने वाली मेहमान लड़की को उसकी चाबी मिलती थी। शुरू में तो शोहर के कहने पर मैंने हर मेहमान की खूब मेहमान नवाजी की, मगर फिर मैं अपने शोहर के रवैये से खटकने लगी। मेरे दिमाग में बार बार ये सवालात उभरने लगे कि हर बार एक रात रुकने के लिए लड़की ही क्यों हमारे घर आती थी, और आखिर इस कमरे में ऐसा क्या था कि मेरा शोहर मेहमान के जाने के बाद सफाई भी खुद करता था और फिर इसे लॉक लगा देता था। मैंने अपने शोहर से भी पूछा, मगर वो मुझे उल्टी सीधी बातें करके टाल गया। मैंने भी इस बात को जाने दिया क्योंकि मेरा शोहर मेरा भरपूर ख्याल रखता और मेरी कोई हक तलफी नहीं करता था। मगर आहिस्ता आहिस्ता वक्फा कम होने लगा और हर दूसरे दिन कोई ना कोई लड़की मेरे शोहर के साथ हमारे घर आ जाती। ये सब मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब मेरे शोहर को मेरी बीमारी या तकलीफ़ की भी परवाह नहीं होती थी। जब भी कोई मेहमान लड़की आती वो मुझसे खिदमतें करवाता था। मैं उसे एहसास दिलाने की बहुत कोशिश की, मगर फिर मुझे यही महसूस हुआ कि मैं अपने घर से दूर पराए देश में उसके सहारे रह रही हूँ, तो शायद इसलिए अब उसे मेरा कोई डर नहीं रहा था। मुझे भी झगड़ा करते हुए डर लगता कि कहीं वो मुझे अपने घर से ना निकाल दे। उस वक्त भी मैं खामोशी से कमरे में बंद होकर रोती रही। मैंने रात का खाना भी नहीं खाया क्योंकि बीमारी की हालत में दोबारा खाना बनाने की वजह से मुझ में हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी। मगर मेरे शोहर को मेरा ख्याल नहीं आया था। बहुत देर तक जब मेरा शोहर कमरे में नहीं आया तो मैंने उठकर कमरे से बाहर झांका। बाहर का मंजर मुझे हैरत से साकित कर गया था। मेरा शोहर उस लड़की के साथ वहीं मौजूद था। मैं कमरे में वापस बंद हो गई और गमज़दा सी अपने बिस्तर पर लेटी आंसू बहाती रही। रोते रोते मेरी आंख लगी। सुबह उठकर देखा तो मेरा शोहर मामूल के मुताबिक हशाश बशाश सा काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। मुझे जागा हुआ देखकर माजरत करने लगा और बोला कि मैं रात को जब कमरे में आया तो तुम सो गई थी और किचन में तुम्हारा खाना भी वैसे का वैसा पड़ा था। मैंने तुम्हें नहीं जगाया ताकि तुम्हारी नींद खराब ना हो। मैं खामोशी से अपने शोहर को देख रही थी क्योंकि रात जो कुछ मैं देख चुकी थी इससे मुझे यही लग रहा था कि मेरा शोहर रात भर कमरे में आया ही नहीं होगा। मगर मैं सिर्फ एक शक की बुनियाद पर अपने शोहर से बाज प्रस नहीं कर सकती थी। मैंने उसे बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए शायद जल्दी सो गई। मेरी बात पर मेरा शोहर परेशान हो गया और मुझे बिस्तर से उतरने से रोक दिया।
مجھے خود ناشتہ دے کر وہ آرام کرنے کی تاکید کر کے گھر سے چلا گیا، اور میں یہ سوچنے لگی کہ میرے شوہر کا کون سا روپ سچا ہے۔ اگر وہ مجھ سے واقعی مخلص تھا تو پھر ان لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتا تھا؟ وقت گزاری یا پھر واقعی میرے شوہر کے کچھ خاص مقاصد تھے؟ جب میں نے خود کو مسلسل سوچوں میں الجھا ہوا پایا تو تھک کر اٹھی اور کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ کام میں مصروف ہو کر ہی میرا دماغ اپنے شوہر سے ہٹ سکتا تھا، مگر کمرے کی صفائی کرتے ہوئے جب میں نے میلے کپڑے سمیٹے تو اپنے شوہر کی شرٹ دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا اور بے ساختہ میرے ہاتھ سے شرٹ گر گئی۔ وہ شرٹ میرے شوہر نے ایک دن پہلے پہنی تھی اور رات کو وہی پہنی ہوئے تھا، اور اب اس شرٹ پر خون لگا ہوا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کی شرٹ دیکھ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے وہ شرٹ اٹھائی اور الٹ پلٹ کر اس کا جائزہ لیا۔ نہ وہ شرٹ پھٹی ہوئی تھی، نہ ہی میلی یا سلوٹ زدہ لگ رہی تھی کہ میں سمجھ لیتی میرے شوہر کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ وہ شرٹ بالکل ٹھیک حالت میں تھی، مگر اس پر خون لگا ہوا تھا۔ وہ شرٹ دیکھتے ہوئے مجھے یکدم یاد آیا کہ میرے شوہر کی میرے ساتھ دوسری شادی تھی، مگر میرے گھر والوں نے اچھا انسان سمجھ کر مجھے اس کے ساتھ بیاہ دیا تھا، اور میری ساس بھی مجھ سے یہی کہتی رہی کہ ان کا بیٹا بہت اچھا اور مخلص ساتھی تھا، مگر ان کی پہلی بہو بہت بری تھی اور عجیب حرکات کرتی تھی۔ میری ساس نے بتایا کہ میرے شوہر کی پہلی بیوی میرے شوہر کے مہمانوں کا خیال نہیں رکھتی تھی، اور ایک بار تو حد ہوگی جب اس نے اپنے ہی شوہر پر شک کر کے پولیس کو بلوا لیا اور اپنے شوہر پر الزام لگایا کہ اس نے ایک لڑکی کا قتل کیا ہے۔ میرے شوہر کو جیل لے جایا گیا، مگر جلد وہ معاملہ سلجھ گیا اور میرے شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر پاکستان بھیج دیا۔ وہ لڑکی پاکستان آ کر بھی یہی چیختی رہی کہ اس کا شوہر ایک قاتل ہے، مگر سب نے اسے ہی برا بھلا کہا تھا۔ میں نے یہ باتیں اپنی ساس سے سن کر انہیں یقین دلایا تھا کہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنے شوہر کا بہت خیال رکھتی تھی، مہمانوں سے بھی کبھی بدتمیزی نہیں کی، مگر اب میرا دماغ الجھنے لگا تھا۔ میں اپنے شوہر کی خون آلود شرٹ دیکھتی سوچ میں گم تھی۔ ہر بار مہمان لڑکیوں کو اگلے روز صبح میرا شوہر اپنے ساتھ واپس لے جاتا تھا۔ میں نے شروع میں کچھ لڑکیوں کو ناشتہ بنا کر دیا، مگر اس کے بعد میں اب زیادہ تر صرف اپنے شوہر کو ناشتہ بنا کر دیتی اور کمرے میں بند ہو جاتی۔ نہ میں لڑکیوں کے آنے پر ان سے ملتی تھی، نہ ہی ان کے جانے پر ملتی۔ اس لڑکی کو بھی میں نے جاتا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر وہ شرٹ ایک طرف رکھی اور کمرے سے نکل کر اوپر والے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ لڑکی زخمی ہو اور اس کا خون میرے شوہر کی شرٹ پر لگا ہو۔ میں اس کمرے کا جائزہ لینا چاہتی تھی، مگر وہ کمرہ ہمیشہ کی طرح بند تھا۔ میں نے وہ شرٹ جا کر ویسے ہی رکھ دی اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں ہر حال میں جاننا چاہتی تھی کہ میرا شوہر کیا کام کرتا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کی پہلی بیوی کا خیال آنے لگا۔ کوئی بھی انسان خواہ کسی دوسرے پر الزام نہیں لگا سکتا۔ وہ بھی باشعور اور پڑھی لکھی لڑکی تھی، اور میں نے سنا تھا کہ اپنی شادی سے بھی خوش تھی، مگر میرے شوہر کی مشکوک حرکات نے اس کا چین سکون برباد کر دیا تھا۔ میں اس لڑکی والی غلطی نہیں دہرانا چاہتی تھی، نہ میں اس لڑکی کی طرح بڑے خاندان سے تھی کہ شوہر سے لڑ جھگڑ کر اسے جیل بھیج دیتی اور خود طلاق لے کر واپس پاکستان چلی جاتی۔ میں واپس جاتی تو میری میکے میں بھی جگہ نہ رہتی، اس لیے میں مصلحت سے کام لینے پر مجبور تھی۔ میں سارا دن کوئی کام نہیں کر سکتی تھی۔ بیماری سے زیادہ مجھے اپنے شوہر کی پریشانی نے بے حال کر دیا تھا۔ اس شام میرا شوہر گھر آیا تو میں نے خاموشی سے اسے کھانا اور چائے بنا کر پیش کر دی۔ میری خوش قسمتی تھی کہ وہ اکیلا آیا تھا اور مجھے بات کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ میں نے باتوں باتوں میں اپنے شوہر سے سوال کیا کہ جب اس کی بیوی نے اسے الزام لگا کر پولیس کے حوالے کیا تھا تو وہ کیسے بازیاب ہو سکا تھا۔ میرے اس اچانک سوال پر میرا شوہر ٹھٹک کر مجھے دیکھنے لگا۔ بولا کہ تمہیں اتنے پرانے واقعے میں کیوں دلچسپی ہو رہی ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے جھوٹ بول دیا کہ میں بس یوں ہی بات کرنا چاہتی ہوں۔ میرے جھوٹ پر میرے شوہر نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ میرا تجسس سے برا حال ہو رہا تھا۔ میں سچ جاننا چاہتی تھی، لیکن جب بھی میں وہ بات پوچھتی میرا شوہر ہر بات بدل دیتا۔ میں نے ضد کی تو وہ اکتا کر بولا کہ میں اس واقعے سے تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہوں، مگر تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ شاید تم اب مجھ پر شک کرنے لگی ہو، اس لیے متجسس ہو رہی ہو۔ میں اپنی شوہر کی بات کی نفی نہیں کر سکی تھی۔ وہ سچ جان چکا تھا تو اچھا تھا کہ مجھے پورا سچ بتا دیتا۔ تب میرے شوہر نے بتایا کہ عدالت میں وہی لڑکی پیش ہو گئی تھی جس کے بارے میں میری بیوی نے سب سے کہا تھا کہ میں نے اسے قتل کیا ہے۔ وہ لڑکی زندہ تھی، اس لیے مجھ پر وہ رپورٹ جھوٹ ثابت ہو گئی اور میں واپس آ گیا تھا۔ یہ سب سن کر میرے اندر سکون اتر آیا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میرا شوہر قاتل نہیں ہے۔ میں نے وہ شرٹ اٹھا کر اپنے شوہر سے پوچھا کہ اگر وہ زخمی ہے تو اسے اپنے زخموں پر مرہم لگانا چاہیے۔ میری پریشانی پر میرے شوہر نے مجھے تسلی دی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے،
یہ خون اس کی ٹیکسی میں سوار ہونے والے ایک زخمی شخص کا تھا جسے اس نے ہسپتال پہنچایا تھا۔ میرے سب شکوک میرے شوہر کی اس بات نے ختم کر دیے تھے۔ میں خاموشی سے وہ شرٹ اٹھا کر دھونے چلی گئی، مگر میرے دماغ میں بار بار رات کے منظر ابھرنے لگے جو میرا شوہر رات کے وقت اس لڑکی کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا اور باتیں کر رہا تھا۔ ابھی ہماری شادی کو 2-3 ماہ ہوئے تھے اور میرے شوہر کی دلچسپی میری ذات سے ختم ہو کر ان حسین جوان لڑکیوں کی جانب ہو گئی تھی۔ میں نے پھر سے اپنے شوہر کی توجہ پانے کے لیے سجنا سنورنا شروع کر دیا۔ میں نے حسین انگریز لڑکیوں جیسی خوبصورت تو نہ تھی، مگر میں ایشیائی حسن سے مالا مال تھی۔ ایک جوان خوبصورت لڑکی جو اپنے شوہر کی وفادار بھی ہو، اس کے لیے یہ اذیت بہت بڑی ہوتی ہے کہ اس کا شوہر دوسری لڑکیوں کی جانب مائل ہو۔ میں نے اپنے شوہر کی کسی فرض میں کوتاہی نہیں کی تھی۔ میں یاسیت کا شکار ہونے لگی، مگر ہم مڈل کلاس لڑکیوں کی مجبوری یہی ہے کہ ہمیں رخصت کرتے ہوئے یہ نہیں کہا جاتا کہ جب زندگی مشکل ہو جائے تو لوٹ آنا، بلکہ ہمیں رخصت کرتے ہوئے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ شوہر چاہے جس سال میں بھی رکھے، اب وہی تمہارا گھر ہے۔ اور پھر میرا شوہر نہ مجھے مارتا تھا، نہ ہی میری حق تلفی کرتا تھا۔ میں جس کو بھی اپنی زندگی کے بارے میں بتاتی وہ یہی کہتا کہ میری زندگی اچھی ہے اور مجھے اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہنا چاہیے، مگر ایک عورت کے لیے کھانے پینے سے زیادہ شوہر کی توجہ ضروری ہوتی ہے، اور میں مسلسل اسی توجہ سے محروم ہو رہی تھی۔ میں نے روزانہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہونا شروع کر دیا۔ میں پہلے سے ہی کام ختم کرتی اور شوہر کے آنے پر نک سک سے تیار ہو کر اسے ملتی تھی۔ میری یہ کوشش کسی حد تک کامیاب بھی ہو رہی تھی، کیونکہ میرا شوہر اب مجھے پہلے سے زیادہ توجہ دینے لگ گیا تھا۔ ایک پورا ہفتہ اسی خوشی میں گزر گیا اور مجھے لگنے لگا کہ اب ہمارے درمیان کوئی لڑکی نہیں آئے گی، مگر ایک ہفتہ بعد ہی میرا شوہر پھر سے ایک کم عمر لڑکی کے ساتھ گھر آیا۔ میں اس لڑکی کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ وہ بہت خوبصورت اور بے باک لڑکی تھی اور میرے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ فری ہو رہی تھی۔ رات کا کھانا اس نے ہمارے ساتھ ہی کھایا اور میں انتظار کرتی رہی کہ میرا شوہر اس لڑکی کو کمرے کی چابی دے کر بھیج دے گا، مگر نہ وہ لڑکی جانے کو تیار تھی، نہ ہی میرا شوہر اسے بھیج رہا تھا۔ میں خاموشی سے برتن اٹھائے کچن میں چلی گئی۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ آج میں بھی ان دونوں کے درمیان موجود رہوں گی تاکہ میرے شوہر کو پتا ہو کہ مجھے اس کا دوسری لڑکیوں سے فری ہونا پسند نہیں ہے۔ رات گہری ہوئی تو میرے شوہر نے کمرے کی چابی اٹھائی اور اس لڑکی کو لے کر اوپر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں کچن سے نکل کر ان کے پیچھے سیڑھیوں تک گئی اور جان بوجھ کر اپنے شوہر کو آواز دے کر بولی کہ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، جلدی نیچے آ جاؤ۔ میری پکار پر کمرے کا دروازہ کھولتا میرا شوہر ٹھٹک گیا اور پلٹ کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں جم کر اپنی جگہ پر کھڑی رہی تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ تم کمرے میں جاؤ، میں بھی آ رہا ہوں۔ اس کی ہدایت پر میں بظاہر سیڑھیوں سے ہٹ کر ایک طرف ہوگی۔ میرے شوہر نے لڑکی کو کمرہ کھول کر اندر جانے کا کہا اور خود وہیں سے پلٹ آیا، مگر تب میں نے اس لڑکی کا جملہ سنا جو اس نے میرے شوہر کو پکار کر کہا اور میرا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا۔ میرا شوہر اس لڑکی کو جواب دے کر نیچے آ رہا تھا اور میں حیرت سے گنگ ہوتی کمرے میں چلی گئی۔ اس رات میں کتنی دیر کروٹیں بدلتی رہی مگر سو نہیں پائی تھی۔ اس لڑکی کا جملہ میرے کان سے چپک گیا تھا۔ اس نے میرے شوہر سے سوال کیا تھا کہ وہ اس کے کمرے میں کب آئے گا۔ جواباً میرے شوہر نے انکار کرنے کی بجائے اسے انتظار کرنے کا کہا اور کہنے آیا اور نیچے آ گیا۔ اب بھی میں اپنے شوہر کی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ وہ بار بار مجھے چیک کر رہا تھا کہ میں سوئی ہوں یا نہیں۔ میرے بار بار کروٹیں بدلنے پر بھی وہ تنگ ہونے لگا اور آخرکار زچ ہو کر مجھ سے بول پڑا کہ صبح میں نے جلدی کام پر جانا ہے، مجھے صبح سویرے ناشتہ بنا دینا، اس لیے اب سو جاؤ تاکہ صبح جلدی اٹھ سکو۔ صاف لگ رہا تھا کہ میرا شوہر مجھے بہانے سے سلانا چاہ رہا تھا تاکہ وہ اس لڑکی کے پاس جا سکے۔ میں نے سر درد کا جھوٹا بہانہ بنایا تو میرے شوہر نے اسی وقت اٹھ کر مجھے چائے بنا کر دی۔ میرے دل میں یکدم اپنے شوہر کے لیے قدر بڑھ گئی اور میں اپنے شک پر نادم ہونے لگی، مگر مجھے جھٹکا تب لگا جب صبح میری آنکھ کھلی۔ اس چائے کے پیتے ہی مجھ پر نشہ سا حاوی ہوا تھا اور میں گہری نیند سو گئی۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو دن چڑھ آیا تھا اور میرا شوہر اس مہمان لڑکی سمیت گھر سے جا چکا تھا۔ اپنے شوہر کی اس حرکت نے میرے دل کا شک یقین میں بدل دیا۔ اگر اس کی نیت میں فطور نہ ہوتا تو وہ مجھے چائے میں نشہ ملا کر کبھی نہ دیتا۔ نہ جانے وہ کیا چھپا رہا تھا اور ان کم عمر لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ میں کچھ بھی جان نہیں پا رہی تھی کیونکہ میرا شوہر بہت چالاکی سے کام کر رہا تھا اور مجھے بالکل اپنے کام کی بھنک نہیں پڑنے دے رہا تھا۔ بظاہر وہ مسافروں کو رات کے لیے گھر لاتا تھا، مگر مسافر کو کمرہ دینے کے بعد اس کمرے میں جانے کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی۔ میں جب تک انجان تھی تو بے خبری میں سکون سے سو جاتی اور شوہر بھی اطمینان سے رہتا تھا، مگر جب سے مجھے اپنے شوہر کی حرکات ٹھٹکا رہی تھی اس کا رویہ بھی مزید محتاط ہو گیا تھا اور رہی صحیح کسر رات چائے میں نشہ ملا کر دینے والی حرکت نے پوری کر دی۔ میں بہت پریشان رہنے لگی۔
पहले सोचा शोहर से कहकर पाकिस्तान वापस चली जाऊं, मगर फिर ख्याल आया कि अपना घर खुद छोड़कर चली गई तो कभी अपने शोहर के दिल में जगह नहीं बना पाऊंगी। कई दिन मैं सोचती रही और उलझती रही। मेरा शोहर उन दिनों कोई लड़की घर नहीं ला रहा था, मगर मैं जानती थी ऐसा सिर्फ मेरे शक की वजह से है, और मेरे शोहर को भी अंदाज़ा हो गया था कि मैं उस पर शक करने लगी हूँ। लेकिन जब कुछ वक्त गुजरता फिर से मेरे शोहर के वही काम जारी हो जाते और मेरा ख्याल सच साबित हुआ था। मेरा शोहर फिर से लड़कियां लाने लगा, और जब एक रोज़ मैंने अपने शोहर से कहा कि वो कमरा किराए पर ना दिया करे, अगर पैसों की कमी है तो मैं अपने अखराजात में कमी ले आऊँगी और हर हाल में गुजारा कर लूँगी, तो मेरा शोहर बोला कि वो ऐसा नहीं कर सकता, ये काम करना उसकी मजबूरी बन चुका है। उसकी ये बात मुझे हैरान कर गई थी। ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो मेरे गुजारा करने पर भी ये काम नहीं छोड़ रहा था। हर नया दिन मेरे दिमाग में उलझन बढ़ाता जा रहा था और मेरा तजस्सुस मजीद बढ़ रहा था। और एक शाम मैंने अपने शोहर की छुपकर किसी से फ़ोन पर बातें सुनी तो मैं हक्का बक्का रह गई। मेरा शोहर बहुत परेशान सा बोल रहा था कि वो सिर्फ पैसों की खातिर गुनाह कर रहा है और वो ये भी जानता है कि लड़कियों को लाकर जैसे वो पैसा कमा रहा है वो हराम है, मगर उसकी मजबूरी उसे ये काम करते रहने पर उकसा रही है। और उसे खौफ था कि मुझे यानी उसकी बीवी को सच पता चला तो मैं उसे छोड़ दूंगी कि वो इतना गंदा काम करता है। अपने शोहर की बातें सुनकर दंग सी रह गई थी। शायद मेरा शोहर अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से बात कर रहा था। मैं उसे बात करता छोड़कर वहाँ से हट गई। मैं अब अपने शोहर के मुंह से उसकी मजबूरी सुनने के बाद भी उसे काम छोड़ने का बोलती तो हम रोडों पर आ जाते और ठिकाना तक बाकी न रहता। ना ये पाकिस्तान था कि हम किसी जानने वाले के घर पर जाकर सर ढांप लेते। मेरा परेशानी से ब्लड प्रेशर हाई होने लगा। मैंने शोहर से बात करने की कोशिश की और उसे मनाया कि हम पाकिस्तान वापस चले जाएं। अपनों के दरमियान रहकर इंसान हर मुश्किल भी बखुशी सह जाता है, मगर मेरा शोहर बोला कि हम वापस नहीं जा सकते, मेरे घर का खर्च ऐसे पूरा नहीं हो सकता। पाकिस्तान में कमाई के ज़राए बहुत कम है और इनका घर किराए का था। घर के अखराजात के साथ साथ घर का किराया भी देना होता था। मैं ये सुनकर बिल्कुल गुमसुम सी हो गई। मैं बहुत हसास लड़की थी, गुर्बत में पली बड़ी थी और जब से बड़े भाइयों की शादी हुई थी तब से तो मुझे एक ही जुमला सुनने को मिलता था कि मैं मेके में मेहमान हूँ और असल घर शादी के बाद शोहर का घर होगा। मगर अब पता चल रहा था कि ये ठिकाना भी मेरा नहीं था। मैं रातों को छुप छुप कर रोती रहती, शोहर से गिला शिकवा करना बिल्कुल छोड़ दिया। मेरा दिल अपनी जिंदगी से ही उठने लगा था। मैंने शोहर को उसके हाल पर छोड़ दिया, मगर कुछ वक्त गुजरा तो दिनों का वक्फा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया और रोज़ाना मेरे शोहर के साथ एक या दो लड़कियां आने लगी। मेरे लिए ये सब अजियत का बायस था और मुझे असल फिक्र ये थी कि मेरा शोहर अपने गुनाह से वाकिफ होकर भी हराम की कमाई छोड़ने को तैयार नहीं था। मैं उस कमरे को देखना चाहती थी और ये मुमकिन नहीं हो रहा था। इस परेशानी में मेरी रातों की नींद भी कम होने लगी। एक रात मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरा शोहर बिस्तर से गायब था। मैं ठिठक गई। उस रोज़ हमारे घर में मेहमान लड़की आई हुई थी और मुझे पहला ख्याल यही आया कि मेरा शोहर उस लड़की के कमरे में होगा। मैं बिस्तर से उतरकर दबे पांव उस कमरे की जानिब बढ़ी। कमरे का दरवाज़ा बंद था और अंदर से उस लड़की की अजीब सी आवाज़ें आ रही थी जिन्हें सुनकर मेरा दिमाग हिलकर रह गया। मैं चाहती तो उसी वक्त दरवाज़ा बजाकर अपने शोहर को रंगे हाथों पकड़ लेती, मगर मुझ में अपने शोहर का सामना करने की भी हिम्मत ख़त्म हो गई। अंदर से लड़की के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। मैं पलटकर कमरे में वापस चली गई। मेरा दिल बार बार मुझे उकसा रहा था कि मैं पुलिस को बुलाकर अपने शोहर को गिरफ्तार करवा लूं, मगर मुझे ये डर था कि अगर लड़की ने बोल दिया कि वो अपनी मर्जी से आई है तो मेरे शोहर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि मेरा घर खराब हो जाएगा। मैंने अपनी सास को अपनी शोहर की करतूत बताने का सोचा। मेरी सास बहुत असूल परस्त औरत थी और मुझे यकीन था वो अपने बेटे को इस हराम काम से ज़रूर मना करती, मगर अपनी सास को अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए मुझे सबूत देना पड़ता। मैं उस कमरे में जाती तो मुझे सबूत भी मिल जाता। बहुत सोचो विचार के बाद मेरे दिमाग में एक ख्याल आया जिस पर अमल पैरा होने का सोचकर मैं बिल्कुल मुतमिन होगी। और अगले रोज़ जब मेरा शोहर एक लड़की के साथ घर आया तो मैंने खाने में अपने शोहर की हिलाई हुई नींद की दवा मिलाकर उन दोनों को खाना दिया और खुद किचन में चली गई। मेरा शोहर अब लड़कियों को कमरे में छोड़कर पहले मेरे पास कमरे में आया करता था और मुझे वक्त देता था। उस रोज़ खाना खाने के बाद जब लड़की को कमरे में भेजकर मेरा शोहर कमरे में आया तो बिस्तर पर लेट गया और परेशानी से बोला कि उसका सर चकरा रहा है। मैंने उसे कुछ देर आराम करने का मशवरा दिया और कुछ देर के लिए लेटा तो गहरी नींद में चला गया। मैंने कुछ देर इंतज़ार किया। मेरा शोहर जब मुकम्मल तौर पर बेहोश हो गया तो मैं उठकर ऊपर वाले कमरे में पहुंच गई और जब मैंने कमरे में दाखिल होकर वहां का सामान देखा तो मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। वहां अजीब किस्म के औजार और चीज़ें पड़ी हुई थी जो मैं पहली बार देख रही थी। कमरा अजीब सी सुर्ख नीली रोशनी में डूबा हुआ था। कमरे में हर तरफ दीवारों पर टैटू वाली बढ़ना लड़कियों की तस्वीर बनी हुई थी। वो सब देखकर मेरा सर बुरी तरह चकरा गया।
جو میں نے اس لڑکی کی تلاش میں ارد گرد نظر درائی تو کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ پڑے بستر پر وہ لڑکی بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ نہ جانے میرا شوہر اس لڑکی کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ میں اس ماحول کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں نے پورے کمرے کی ہر چیز چھان ماری اور اپنے شوہر کے کام کی جو اصلیت مجھ پر کھلی وہ مجھے شرم سے پانی پانی کر گئی تھی۔ میں کمرہ بند کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے بری طرح رونا آ رہا تھا۔ میرا شوہر ایک سمجھدار اور سلجھا ہوا انسان لگتا تھا۔ مجبوری میں بھی وہ اگر چاہتا تو کوئی بھی میرا کام ڈھونڈ لیتا، مگر وہ اتنے گھٹیا کام سے پیسہ کما رہا تھا۔ اگلی صبح میرے شوہر کی آنکھ کھلی تو وہ یکدم جھٹکے سے اٹھا اور سر پر ہاتھ مارتا کمرے سے نکل کر اوپر والے کمرے میں پہنچا۔ وہاں جا کر جب اس نے لڑکی کو جگایا تو وہ ہوش میں آتے ہی اس پر چیخنے لگی اور میرے شوہر کا گریبان پکڑ کر بولی کہ اس نے کھانے میں کیا ملایا تھا کہ وہ لڑکی کمرے میں جاتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ اس لڑکی کو شک تھا کہ میرے شوہر نے اسے بے ہوش کر کے اس کے ساتھ کچھ کیا ہے۔ میں کمرے کے دروازے پر کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار میرے شوہر نے خاص باختگی میں میری موجودگی میں بھی کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑا تھا۔ لڑکی کے جھگڑنے پر میرا شوہر اسے یقین دلانے لگا کہ وہ خود بھی رات سویا رہا تھا۔ میں نے ان دونوں کی باتوں پر آہستگی سے اعتراف کیا کہ میں نے ان دونوں کے کھانے میں نیند کی دوا ملا دی تھی۔ میرے اعتراف پر میرا شوہر ٹھٹک گیا، جبکہ وہ لڑکی زبان نہ سمجھنے کی وجہ سے ناسمجھی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میرے شوہر نے پہلے لڑکی کو اپنے اس کمرے کی CCTV فوٹیج دکھا کر یقین دلایا کہ رات کمرے میں کوئی نہیں آیا تھا۔ فوٹیج میں آئی تھی اور میں کمرے کی تلاشی لے رہی تھی۔ وہ لڑکی مجھے ایک نظر دیکھ کر اپنا سامان اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ میرا شوہر لڑکی کے جانے کے بعد شرمندگی سے سر جھکا کر بیٹھا رہا۔ میں نے ارد گرد دیواروں پر لگی تصاویر دیکھ کر اپنے شوہر سے سوال کیا کہ ان لڑکیوں کے برہنہ جسم پر ٹیٹو اس نے بنائے تھے۔ ٹیٹو جلد کی کھدائی کر کے بنائے مختلف نقش و نگار کو کہتے ہیں، اور میرا شوہر کمائی کے لیے یہی کام کرتا تھا۔ اس کے پاس ٹیٹو بنانے کا سارا سامان موجود تھا۔ ٹیٹو بنانا اسلام میں حرام ہے، اور میرا شوہر جوان لڑکیوں کے برہنہ جسم پر وہی ٹیٹو بنا کر کمائی کرتا تھا۔ وہ شرمندگی سے بولا کہ لڑکیاں آج کل اس شوق پر بہت پیسہ لٹاتی ہیں، اس لیے وہ بھی یہی کام کرتا ہے۔ اس کام کو وہ چھپ کر اس لیے کرتا تھا کیونکہ وہ مسلمان ہے اور اسے اندازہ تھا کہ یہ سب حرام کام ہے۔ اس کی پہلی بیوی بھی یہ کام جان گئی تھی، اس لیے لڑائی کر کے اسے چھوڑ گئی۔ ہم جس گھر میں رہ رہے تھے یہ گھر بھی کرائے کا تھا، اور اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے میرا شوہر یہ کام کرتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے سامنے شرط رکھی کہ وہ یہ کام چھوڑ دے تو میں اس کے ساتھ ہر مشکل میں گزارا کر لوں گی، مگر وہ پھر بھی یہ کام کرنا چاہتا تھا تو مجھے طلاق دے دے۔ میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی اور وہ کام چھوڑنے کا وعدہ کیا۔ اب میں اور میرا شوہر اٹلی کے ایک بہت چھوٹے علاقے میں رہتے ہیں اور ہم دونوں محنت کر کے کماتے ہیں۔ میرے شوہر نے حرام کمائی سے سچی توبہ کر لی ہے۔ دوستو، آج کی اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سچی کہانیوں اور سچے واقعات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔